بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم یا آل محمد خدا بندہ بحق صدیقت الکبریٰ ذکر مولا دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ خدا بندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا من والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو عزت برکت غیرت رزق اور اس نازک دور وچ اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت دا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو لست وڈی دعا ہے ہی کوئی نہ۔ اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ صدیقہ کبریٰ ام ابیہا پاک سین تمام مرد و مستورات میرے سمیت سڈے مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرمائے۔ اگلی دعا دی ضرورت ہوئے تے لازماً آمین آکھنا۔ خدا بندہ نازک دور ہے، پر آشوب دور ہے، جو والدین اپنے بیٹے اور بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہیں، بے حق ام البنین صلوات اللہ علیہا انہاں والدین دیاں پریشانیاں ختم فرما، اور جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ خدا بندہ غریب ملک دے باشندے ہیں، میرے ملک دے حالات تے رحم فرما۔ میرے ملک دی غائب تو معاونت اور مدد فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساڑی آکھدی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور فرمائے۔ سانو سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چ مالک شامل فرمائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن کانوا لنا ساجدین۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت سیدات۔ بہت مناسب ہے ایک ایسا پروقار درود تلاوت ہو جائے، بی بی دی روح سالت راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارثتے جل ظہور اور نہ دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے تھی۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات آغاز کل میں نے کوئی تھوڑی تکلیف بھی آئی، آج مولا مہربانی فرما دیتی، ارادہ ہے مکمل مجلس تو انہوں سنوائیے۔ اگر ایک خالی جگہ میں نے پر کر دے ہوتے بڑی مہربانی۔ پہلی صف عبادت دی مکمل کرنی ضروری ہوندی ہے نا جی،
تھوڑا تھوڑا قریب ہو ویسے تے ماحول بہتر ہو ویسے کھلے ہو جاؤ تھوڑا کھلے ہو جاؤ مہربانی جی یا علی اللہم متوجہ ہو جی گزارشات دا آغاز کریے کل اس مرحلے تے ساری گفتگو اختتام پذیر ہوئی کہ جب تک ذکر سجدہ ہے تب تک ذکر حسین ہے حسین اور سجدہ ایسے لازم ملزوم ہو گئے ہو ہی نہیں سکدا سجدہ ہووے تے حسین نہ ہووے اور حسین ہووے تے سجدہ نہ ہووے یعنی آکھ سکتے ہیں اور پورے یقین اور ایمان نال میں آکھ سکدا اگر باپ دا وجود نماز ہووے تا بیٹا سجدہ ہونا چاہیے نہیں سمجھی تے ساری عوام ہی نہیں سمجھی مولا امیر علم المومنین علیہ السلام دا کیا فرمان سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن میں علی مومن کی نماز ہوں علی نماز ہے حسین اس نماز کا سجدہ ہے اور یہ لازم ملزوم ہو گیا شرط اور مشروط ہو گیا سجدہ اور حسین حسین اور دو سجدہ چونکہ یہ دو شخصیت ہیں ایک ہے حسین ایک ہے سجدہ لہٰذا انہاں دے دشمن بھی دو ہیں توجہ رکھائے اور انہاں دے منکر بھی دو ہیں جیڑھا حسین دا انکار کرے اس نو یزید دن جیڑا سجدے دا انکار کرے اس نو ابلیس کھاوے حسین اور سجدہ حسین دا منکر یزید ہے سجدے دا منکر میرے بھائیو سجدے دا منکر شیطان ہے ہن پچھلے مجمع دی شاید توجہ نہیں ہوئی میں کوشش تکردہ پیا میں آسان پڑھا جتنا میں آسان پڑھ سکدا بے حسین دا منکر یزید ہے سجدے دا منکر شیطان ہے دو دشمن دو سجن حسین سجدے دا سجن سجدہ حسین دا دشمن سجن ہن میں آگ سکدا سجدہ حسین جیسا ہے یزید شیطان جیسا یعنی کہ شیطان یزید جیسا ہے حسین بولو حسین سجدے جیسا ہے ہو ہی نہیں سکدا کہ سجدہ بغیر ذکر حسین کے کیا جائے اور ریت صاحب الزمان یاد رکھنا اردو دا جملہ اگر جناب تک پہنچ جائے میرے حسین دی زندگی دا آغاز سجدے تو ہویا زندگی دا اختتام سجدے تو ہویا اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو سجدوں کے درمیان کیجیے بہت اچھے جتنی استعداد تعداد اتنی ہوسی نا اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو حسین کو سجدوں کے درمیان تلاش کیجئے ہمارے آقا و مولا آپ کو ہمیشہ سجدوں کے درمیان میں ملیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ نے 18,000 عوالم خلق فرمائے مگر ہر مخلوق تے اللہ نے ہر عبادت لازم نہیں فرمائی ہر عبادت ہر مخلوق تے لازم نہیں مثال دے طور تے اے حج انسان تے واجب ہے حشرات الارض تے نہیں ہے روزہ بشر تے واجب ہے ملائکہ تے نہیں ہے کتنی تائید ہوئے جس عبادت نو اللہ نے 18,000 عوالم تے لازم فرمایا وہ فقط سجدہ ہے یعنی سجدہ ایک ایسی عبادت ہے یہ عبادت ہر مخلوق تے لازم ہے سجدہ کیا ہے سجدہ ہے مثل حسین معلوم ہویا ہر مخلوق تے یا سجدہ واجب ہے یا محبت حسین واجب ہر مخلوق واسطے ہر عبادت
نہیں ہے۔ آنکھوں تک آیت پڑھ لینے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، مالک ارشاد فرما رہی ہے یہ تمام ستارے میں رحمان نو سجدہ کر دیں، یہ تمام درخت، یہ تمام شجر میں رحمان نو سجدہ کر دیں۔ لفظ النجم تے جو الف لام ہے، یہ الف لام ہے استغراق دا، یعنی ستارہ جو بھی ہوگا رحمان کا ساجد ہوگا۔ معلوم ہویا چند ساجد ہے، سورج ساجد ہے، ستارہ ساجد ہے۔ تو علی توجہ نہیں ہو رہی؟ تو انہوں انج لگتا ہے جی میں مجلس تو بعد میں نماز کرواؤنی ہے، ایسی گل کوئی نہیں ہے۔ میں تو انہوں مقام حسین سمجھا رہے ہیں، اور مقام حسین سجدے تو بغیر سمجھ نہیں آندا جی۔ سر چالو، چند ساجد ہے، سورج بولو سورج ساجد ہے، ستارہ ساجد ہے، ساجد ہے۔ ہن جملہ آکھیے موجیاں اللہ ہویا میں تے اپنے معیار تے پڑھنے نا بھائی، اگر تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو میں کر کچھ نہیں سکتا۔ چند ساجد، سورج ساجد، ستارہ ساجد، ہمارے مولا ساجدین کے حاکم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، چند تے پیغمبر دی حکومت، سورج تے علی دی حکومت، بولو ستارے تے بی بی بطول دی حکومت۔ بزرگ من ایک ظاہری تعبیر کریے، روایت ہوندی اسا تعویل کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ احادیث دیاں 49 قسمیں اسلام وچ، 49 احادیث دے اقسام ہیں بھائیو ریت صاحب الزمان۔ اور حدیث بھی او بندہ پڑھ سکتا ہے ممبر تے جس نو ان احادیث دی اقسام دا علم ہوئے۔ جس بندے نو احادیث دا علم نہیں ہے انہوں پبلک وچ حدیث بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ 49 قسمہ ہوئیاں، ان پڑھن والے نو کیا پتہ حدیث حسن ہے، تواتر ہے، ضعیف ہے، توجہ ہے یا کوئی نہ۔ میں حدیث دا روایت دا سہارا نہیں لے رہا، میں آیت دا سہارا لے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں چند سورج ستارے یہ سب کے سب رحمان کے ساجد ہیں۔ ایک ظاہری تعبیر کر دیں بھئی اس ستارہ کس طرح سجدہ کر دے، اس گل دا کسے نو علم ہی نہ ہوندا اگر ایک ستارہ بطول دا کمی بن کے بوہے تے نازل نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، غور ہے میری گزارش تے کہ نہیں؟ ایک ہوندہ ہے سجدہ، ایک ہے مقام سجدہ، سجدہ دوسرا کیا ہے بول دیو؟ مقام سجدہ۔ تو علی توجہ رہی تو مقام سجدہ کربلا تو تلاش کر سو، توجہ رکھا ہے۔ ایک ہے سجدہ، ایک ہے مقام سجدہ۔ دلدلی زمین تے سجدہ نہیں ہوندا، نجس زمین تے سجدہ نہیں ہوندا، غصبی زمین تے فقہ پڑھ رہے ہیں، غصبی زمین تے سجدہ نہیں ہوندا، تلے زمین ہوئے اتے پانی چلدا ہوئے سجدہ نہیں ہوندا، جگہ نمازی تو نیوی ہوئے سجدہ نہیں۔ توجہ ہے، یہ تمام سجدے دے شرائط ہیں میرے بھائیو، سالے جیسے لوگ آستے، ازادارہ آستے، ماتمی آستے، علی ولی اللہ پڑھن والے لوگ آستے، مگر امام واسطے حکم ہو رہندہ ہے۔ اگر آنکھو تو میں ایک حکم سنا دینا۔ تو علی زوار کتنے ہیں بھائی؟ زوار کافی ہیں؟ چلو کافی ہیں تو ہاتھ بلند کر لو۔ میری دعا ہے جڑے گئے ہو تو علی قبول ہوئے، جڑے نہیں جا سکے اسے سال مالک منان تو روضہ حسین دا زوار بناوے۔ تسی چونکہ زوار ہو تو علی گواہی منو چاہی دیئے۔ آج بھی صفین علیہ پاسے اگر جاؤ، کوفہ تو صفین علیہ پاسے سفر کرو، درمیان ایک مقام ہے جس مقام دا نام ہے رد الشمس۔ کیا نام ہے بول دیو سارے؟ مقام دا نام ہے بھائیو رد الشمس۔ سمجھنا مقام دا نام ہے رد الشمس، آج بھی موجود ہے۔ رد الشمس دا معنی کیا ہے؟ رد الشمس دا معنی یہ وہ مقام ہے اس مقام پر کسی نے سورج کو لوٹایا تھا، یعنی آج بھی موجود ہے۔ گوگل تے سرچ کر سکتے ہو، زوار تو خود موجود ہو۔ میں تو نے مقام سجدہ سمجھاون لگا۔ صفین تو واپس آ رہے ہیں مولا متقیان دا لشکر، صلی مولا دا پاک لشکر صفین تو واپس آ رہے ہیں۔
جسے صفین تو واپس آؤ تے درمیان ایک ایسا خطہ زمین دا آندے جس زمین دا رنگ ہلکا سیاہی مائل ہے، سیاہی مائل وہ زمین ہے۔ جس ٹائم اس مقام تے قافلہ علی پہنچا، لشکر علی پہنچا، اس ٹائم سورج زوال تے آ گیا۔ جس ٹائم سورج زوال تے آیا تے لشکر دا ایک بندہ جس کا نام ہے جویریہ بن مسہر، بعض لوگاں انہوں مسہر پڑھے ہے تے شد پڑھی ہے، ایک کتابت دی غلطی ہے، اصل مصدر ہے سہر، اس سہر چو نکلا ہے مسہر۔ توجہ ہے، جویریہ بن مسہر، جویریہ بن مسہر مولا متقیان دے سامنے آیا، یا علی ھذا وقت الصلاۃ، یا علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تسا ہمیشہ نماز اول وقت پڑھ دے ہو، مولا ہن پہلے نماز تے بعد سفر۔ فتبسم امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا متقیان مسکرا کے فرمایا، جس زمین سے ہم گزر رہے ہیں اس زمین پر اللہ نے 3 دفعہ عذاب بھیجا ہے، جس زمین پر اللہ نے عذاب بھیج دیا ہو اس زمین پر نہ نبی سجدہ کر سکتا ہے نہ کوئی امام سجدہ کر سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، جناب تک پہنچ گئی۔ معذب زمین تے نہ کوئی نبی نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، اور معذب زمین تے نہ کوئی امام پڑھ سکتا ہے۔ ہاں تسا اگر پڑھو تو تاری مرضی، جس میرے نال آمن ہے وہ میرے نال آوے، نماز اس وادی تو بات پڑھسو۔ آواز سارا نو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لشکر ٹر پیا، کچھ ایسے نمازی جنہوں نماز تے چوکھا ایمان ہے، یا انج آکھ لینے ہیں جڑے بندے اپنی نماز دے آپ ذمہ وار ہن، انہاں اس وادی اچ نماز پڑھی تے او علی دے پیچھے ٹر پئے جڑے علی نو نماز سمجھ دے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑی توجہ بدا لو۔ حیدری یا علی، مہربانی جی بولو تو عزت علی دی خاطر بولو، ذاکری آستے کیا بولنا ہو، ذاکر دی خاطر کیا بولنا، گناہگار لوگ ہوندے ہیں۔ جڑے لوگ علی نو نماز سمجھ دے ہے او علی دے پیچھے ٹر پے۔ توجہ جناب دی ہے نا؟ جس ٹائم حضرت جویریہ فرمیندے جس لئے اے وادی معذبہ ختم ہو گئی، وادی معذبہ ختم ہوئی، صاف زمین شروع ہوئی تے سورج غروب ہو گیا، مگر سورج دی ہلکی ہلکی لالی موجود ہے۔ توجہ، عربی متن پڑھ دینے ہیں، سورج دی ہلکی ہلکی لالی موجود ہے۔ مولا امیر علیہ السلام ایک مقام تے رک گئے، ایک مقام تے رک کے تے جویریہ نو بلایا، جویریہ جی مولا، فرمایا اذن للصلاۃ الظہر والعصر، فرمایا ظہر کی آزان کہو۔ موجی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی اور بستی ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے مگر ہلکی ہلکی لالی نظر آ رہی ہے، اور مولا متقیان کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا ارشاد فرمان اذن للصلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی آزان کہو۔ جویریہ دن میں پریشان ہو گیا، وقت مغرب دی نماز دا، علی پیا دن ظہر دی آزان آکھ، عصر دی آزان آکھ، میں کراں تے میں کیا نہ کراں؟ یاد چونکہ آکھن والے علی ہن، میرے دل دا ارادہ علی نے پہچانا۔ توجہ، میرے دل دا علی نے ارادہ پہچانا۔ مجمع مرضی دا ہوئے تے پھر بندہ داد لائی لیندہ ہے، میرے دل دا ارادہ علی پہچانے ہاں تے میں نو آکھیا میں جو کہہ رہا ہوں ظہرین کی آزان کہو، ہم پہلے ظہر بنائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کر لو زید کر لو تسی، ہم پہلے ظہر بنائیں گے، بعد میں ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ جویریہ کے آکھن والے علی ہن، میں علی دے آکھن تے ظہر دی آزان آکھی۔ جس ٹائم ظہر دی آزان ختم ہوئی، چونکہ 5-6 زبانہ الحمدللہ آندیاں ہوئیاں، میں فارسی عربی چی مجلس پڑھ لینا، اگر شوق ہوئے تو تجربہ کر لو ہے تو انہوں تا جے میری پنجابی اردو نہیں پہ سمجھ آندی تنگ آپ ہو سو، اے جملہ ذرا ہون اردو اچ پڑھ دیا تھا کہ لطف تھوڑا دوبالا ہو بنجے۔ حضرت جویریہ فرمیندن کہ جس ٹائم میری آزان ختم ہوئی، علی مصلی عبادت کھڑے ہوئے، علی نے سورج سے
کچھ عبرانی زبان میں کہا۔ جیسے ہی علی کا کلام ختم ہوا سورج مغرب سے جوں دوڑ کے آیا جس طرح بچھڑا ہوا بیٹا ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ۔ اے جنہیں ہاتھ بلاندہ ہو میں سارے بولو ختم قرآن دا ثواب کما لئیے، اونچا بول دے ہو حیدری یا علی۔ نہیں خوش ہو کے مولا دا نام چاہو، کوئی احسان کر دے پے ہو، ختم قرآن دا ثواب اتنے خلوص نال نام علی ہوئے۔ حیدری یا علی، ماشاءاللہ ریت صاحب الزمان، تھوڑا حق ادا ہو گیا۔ سورج جملے دا لطف نہیں لیا سید محترم، سورج مغرب سے یوں نکل کے بھاگا جیسے بچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ سورج عین آ کے ظہر تے رک گیا۔ جس ٹائم سورج ظہر تک پہنچا علی انگلی دا اشارہ فرمایا۔ یہ دوسرا معجزہ، علی سورج نو فرما رہے اشو ایوہ الشمس کیف علی مقامک حتی اسلیت الصلاۃ، سورج انتظار کرتے رہو، یہیں پہ ٹھہرے رہو جب تک علی کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب تک علی کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ ساڑھے مولا نے با جماعت نماز کروائی، ساڑھے مولا دی با جماعت نماز، آواز آ رہی ہے سارا تک؟ ساڑھے مولا دی با جماعت نماز ختم ہوئی۔ جس ٹائم نماز ختم ہوئی علی دعا فرمائی، دعا کرن تو بعد علی پھر فرمایا یا جویریہ اذن لصلاۃ المغرب، اے جویریہ انہی قدموں پر اب مغرب کی اذان کہو۔ سورج زوال تے، سورج ظہر تے، علی فرما رہے ہیں انہی قدموں پر اب مغرب کی اذان کہو۔ جویری آدن میں پہلے والا کام ویکھ چکا ہوں، میں جلدی مغرب دی اذان آکھی۔ جیویں میری اذان ختم ہوئی سورج غروب وچ چلا گیا۔ سورج غروب ہو گیا، علی نماز مغربین پڑھی۔ ذہنی لحاظ نال او بندہ مجلس حسین وچ موجود نہیں جو عزت علی دی تائید نہ کر سکے۔ سورج غروب ہو گیا، مولا متقیان نے مغربین دی نماز ادا فرمائی، مغربین دی نماز ختم ہوئی۔ حضرت جویریہ فرمیندن میں علی دے قدمت ہاتھ لائے، مولا جس سے لے چاہو سورج کڑھ لیندے ہو، جس سے لے چاہو سورج غروب کر لیندے ہو، ماہیا یہ کیا ہے؟ علی فرمایا تو نہیں جانتا یہ سورج ساجد ہے، علی ہر ساجد کا حاکم ہے۔ اے جملہ شاید والے علا نہیں، آہا سبحان اللہ ریت صاحب الزم، سلامتی ہوئے جی تو علیہ استے سلامتی دی دعا ہے ریت امام۔ سورج ساجد ہے، علی بولو ہر ساجد کا حاکم ہے۔ گال ملنگاں دے مزاج دیتا خلاف ہو سی تے اگی میرے تو چڑ دے ہوئے، لیکن کرنی ضرور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں علی اپنی حکومت میں لے لیں تو ایک ہی طریقہ ہے، آپ ساجد ہو جائیے۔ ہائے اے آخری مجلس سے میں دستاں جو سجدہ ہوندہ کیا ہے، توجہ ہے؟ معلوم ہویا اللہ نے جس عبادت نو ہر مخلوق تے واجب فرمایا اس عبادت دا نام بول دے ہو، اس عبادت دا نام سجدہ ہے۔ ریت صاحب الزمان علیہ السلام مخلوق واسطے یعنی بشر واسطے سجدہ 5 قسم دا ہوندہ ہے۔ کتنی قسم دا؟ مخلوق واسطے بشر واسطے سجدہ بھائیو 5 قسم دا ہوندہ ہے، 5 قسم دا۔ ساڑھے تو علاوہ پورے ملک چو اس موضوع تے کسے مولوی دی سیڈی دے دیو، میکتے آخریاں میں عشرے دی نیاز انعام ہی دے دیاں گا۔ او خوش ہو کے تو سنو، ایک کھپتا تواری خاطر کھڑا، سوکھے موضوع تبال ہی پڑھ دیں، یہ تواری خاطر کھپتا کھڑا بے عشرہ سنو، پتہ چلے بے کسے پڑھے آئی تے ایسا سنے آئی۔ بشر واسطے سجدہ کتنی قسم دا؟ جب تک سارے نہ بول سو کتنی قسم دا؟ 5۔ میں سارے دہرے سا ہوں تو سمجھے سا۔ بشر واسطے انسان واسطے سجدہ
5 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کوئی گل تو ہولے ہی سمجھ آندی، 4 قسم دا نہیں، 6 قسم دا نہیں، سجدہ 5 قسم دا ہوندا ہے۔ سجدہ اس لیے 5 قسم کا ہے، سجدہ سکھانے والے معلمین 5 ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، مہربانی یار، تھوڑی اتنی توجہ، مہربانی اوکھے موضوع تے، مہربانی بھائی۔ سجدہ سکھاون والے چونکہ معلمین کون ہیں؟ 5۔ حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صدیقہ کبریٰ سید عالمین صلوات اللہ علیہ، کریم اہل بیت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور والی کربلا سید الشہداء علیہ السلام۔ بالاصل معلمین سجدہ یہی 5 ہیں۔ انہوں نے ملائکہ کو سجدہ سکھایا، انہوں نے بشر کو سجدہ سکھایا، انہوں نے ہر ذی روح کو سجدہ سکھایا۔ پھر ایک دفعہ دہراؤ، سجدہ کتنی قسم دا میرے بچے؟ 5 قسم دا۔ بیٹا بے شک نعرہ نمبر ہے، دہرا دیو، سجدہ کتنی قسم دا؟ 5 قسم دا۔ میں کل دی مجلس سے تلے تو پوچھ بھی سکدا، ہن میں دہراواں کیڑی کیڑی شے دا سجدہ؟ سر دا سجدہ، دل دا سجدہ، سوچ دا سجدہ، نفس دا سجدہ، روح دا سجدہ۔ پھر دہرائیے، سر سجدے میں ہو، دل سجدے میں ہو، سوچ سجدے میں ہو، نفس سجدے میں ہو، روح سجدے میں ہو۔ حافظ آباد جتھے میں پڑھدا نا ڈپٹیاں دی کوٹھی، 20 تو 25,000 مجمع ہوندا ہے، 20 تو 25,000 مجمع ہوندا ہے۔ کتنی تائید ہے، تسا حیران ہو ویسو نیٹ تے پہ، ہن تا نیٹ دی دنیا ہے، کوئی جھوٹ بول سکتا ہے ذاکر۔ 20 تو 25,000 دا مجمع ہے، اور لفظ سننا، سجدہ ہے 5 قسم کا۔ سر سجدے میں ہو، دل سجدے میں ہو، خیال سجدے میں ہو، نفس سجدے میں ہو، روح سجدے میں ہو۔ سجدہ ہے 5 قسم دا۔ اس زمین تے پہلا سجدہ بشر دا او ہے حضرت آدم دا۔ حضرت آدم تو لا کے کائنات دے آخری ساجد تک کسے صرف سر دا سجدہ کیتا، کسے سر اور دل دا کیتا، کسے سر دل اور سوچ دا کیتا، کسے سر دل سوچ اور نفس دا کیتا۔ اللہ دی اس زمین تے جس بادشاہ 10 محرم نو 5 قسم دا سجدہ فرمایا، او فقط حسین ابن علی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ رکھا ہے، جس بادشاہ نے 5 قسم دا سجدہ کر وکھایا۔ ایک روایت پڑھیے، ہاں کر دیو بھائی، موضوع ایسا ہی دیتے میں نے آکھنا پوسی، آکھو سبحان اللہ، ہاں کر دیو، میں جاندہ۔ ہاں جی پڑھیے ایک روایت۔ یہ روایت میں اگے پڑھی ایک دفعہ، مگر آج نوے نتیجے نال پڑھنا چاہنا۔ 15 شعبان دی رات، نیمہ شعبان والی رات، جس تے 2 نام ہیں، ایک نام ہے شب برات، ایک ہے لیلتم براتم من النار۔ عربی جس کا نام ہے لیلتم براتم من النار، اور فارسی جس کا نام ہے شب برات۔ شب فارسی زبان دا لفظ ہے میرا بیٹا۔ لیلتم براتم من النار، جہنم سے آزادی والی رات، جہنم سے چھٹی والی رات۔ انج بندہ سردیاں دے موسم میں بند ہے، جہنم سے چھٹی والی رات، جہنم سے آزادی والی رات۔ 15 شعبان کی رات کو کوئی ایسا مالک جنت آیا جس کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم سے چھٹی ہو گئی۔ تسی نہیں پہ بول دے، تسا اسے امام دی رہیت ہو۔ ہاں جڑا آیا تے جہنمیاں نو جہنم تو چھٹی ہو گئی، تسا اسے امام دی رعایا ہو۔ میں اسے واسے تو نے مخاطب کر کے آدھا ہونا، اے ریت صاحب الزمان۔ توجہ ہے، 15 شعبان دی رات نو حضرت عائشہ ام المومنین، مومنین کی ماں، توجہ ہے، حضرت عائشہ تو مروی ایک روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرمیندن کہ 15 شعبان والی رات اے ہے میری واری دی رات،
آقا دو عالم ہر رات کسے نہ کسے زوجہ کول قیام فرمیندے ہے، اور 15 شعبان والی رات یہ حضرت عائشہ دی رات آئی۔ حضرت عائشہ فرمیندے، میکتے پڑھ رہے ہیں توجہ ہے، حضرت عائشہ فرمیندے 15 شعبان دی رات نو اچانک میری آنکھ کھول گئی، میں ویکھیا آقا دو عالم اپنے بستر تے موجود نہیں۔ میرے دل وچ خوف پیدا ہویا، پتہ نہیں آقا دو عالم کتھے چلے گئے۔ میں حضور نو تلاش کرنا شروع کیتا، آقا دو عالم نو تلاش کردے میں جس ٹائم جنت البقیع وچ پہنچی۔ جنت البقیع وچ میں ویکھیا میرے نبی دا سر سجدے چ ہے، عبد معبود سے باتیں کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنن دا بھی ایک معیار ہوندا ہے بھائی، عبد معبود سے بولو، عبد معبود سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت فرمیندے میں سجدے دی حالت پیغمبر اسلام نو سنیا، پیغمبر اونوں فرما رہے ہیں الہی، مانوی عبارت پڑھ رہے ہیں، الہی و مولائی و سیدی لکاؤ ساجدہ سوادی و قلبی و خیالی۔ اے میرے معبود، دنیا جب تمہیں سجدہ کرتی ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل بھی آزاد ہوتا ہے، سوچیں بھی آزاد ہوتی ہیں۔ جب میں محمد تمہیں سجدہ کرتا ہوں، میرا سر بھی سجدے میں ہوتا ہے، میرا دل بھی سجدے میں ہوتا ہے، میرا خیال بھی سجدے میں ہوتا ہے۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ معلوم ہویا آقا دو عالم کنڈ کر، آقا دو عالم جس ٹائم سجدے دی حالت چ ہوویں، حضور دا سر بھی سجدے چ ہوندا ہے، حضور دا دل بھی سجدے چ ہوندا ہے، حضور دی سوچ بھی سجدے چ ہوندی ہے۔ سر بھی سجدے میں تھا، سوچ بھی سجدے میں تھی، دل بھی سجدے میں تھا، اور وہ آیا پشت محمد پر سوار ہو گیا جو اللہ کے ہر عبد کا مالک تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سر بھی بولو، سر بھی سجدے میں تھا، دل بھی بولو، دل بھی سجدے میں تھا، سوچ بھی سجدے میں تھی۔ حسین آئے، حسین آ کے نانے دی کنڈ تے سوار ہو گئے۔ پہلے سجدے دی کیفیت ای ہور، جس ٹائم حسین آ کے بیٹھے ہن ترائے کم ہو گئے۔ سر تو سجدے میں تھا، پشت پر بھی حسین تھے، دل میں بھی حسین تھے، خیال میں بھی حسین تھے۔ جڑے بندے ضد کر گئے تو اپنی مرضی بھائی۔ جی جسم پر بھی حسین تھے، سوچ میں بھی حسین تھے، دل میں بھی حسین تھے۔ اے جملہ پھر اردو چاکیے تے شاید حق ادا ہو جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ سجدہ ہو رہا ہے یا ہم گنہگاروں کو سجدے کے شرائط بتائے جا رہے ہیں؟ وہ بولے جنہوں سمجھ آوے، عام بندے سے تو گل ہی کوئی نہیں۔ یا یہ سجدہ ہو رہے ہے یا سانو سجدے دے شرائط سنائے جا رہے ہیں بھائی، سانو سجدے دے شرائط سمجھا رہے ہیں۔ لوگ آدھیں بچہ ہائی، بچہ کھیڑدا آیا تے کھیڑ چ نانے دی کنڈ تے بہ گیا، اور آقا دو عالم نے محبت دی وجہ تو سر نہ چایا متا حسین نو کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ نا بھائی، انہیں کھیڑ نہیں ہوندی، نبی وحی کے تابع ہوتا ہے، امام الہام کے تابع ہوتا ہے۔ وحی والا جھک گیا، الہام والا بیٹھ گیا، نانا نواسا مل کے سانو سجدے دے شرائط سمجھا رہے آئے۔ عام سجدے نہ کرنا، سجدہ وہی قبول ہوگا دل میں بھی حسین ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی دراز ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی دل میں بھی حسین ہونا چاہیے، خیال میں سوچوں میں بھی حسین ہونا چاہیے۔ اور اسے واسطے میں کافی مجالس سے گزارش کر چکا، آج پھر گزارش کر دینا۔ الحمدللہ رب العالمین، تعزیت حسین دی کوئی ایسی صنف نہیں جس صنف تے میں گناہگار عمل نہ کیتا ہوئے۔
جو بھی صنف ہے تمام اصناف تے میں عمل کر چکا. میں عزاداران دی خدمت گزارش پیا کردہ جدہ 10 محرم نو زنجیر مار لو. زنجیر تو بعد ایک سجدہ رحمان ضرور کیتا کرو. کیوں؟ اے او سجدہ ہوندے جس سجدے تے تمام شرائط سجدہ پورے ہوئے. دل اچ بھی حسین ہوندے، خیال اچ بھی حسین ہوندے، تے کنڈ تے عشق حسین دی مہر ہوندی. جہاں سجدہ ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں سجدہ ہوگا. ایک کربلا واسطے جڑی تیاری ہوندی پئیے اے صرف ایک قربانی دی نہیں، ایک سجدے دی تیاری ہے. ایک لفظ آداں دل اللہ بندہ جملہ سنے، پوری کائنات روے اے ہور گلے، علی دی دھی روے اے ہور گل. انشاءاللہ پوری کائنات روندی، علی دیاں دھیاں دے وین بلند نہ ہوئے. میرے بھائی زیغم زکی پڑھ دے پئے، انہوں نے میں جملہ گزارش کیتا ہے پچھو تے وہ جلدی کر گئے، صحیح سمجھا نہ سکے. جس ٹائم حسین مولا نے نا لسٹ لکھوائی نا تے لسٹ وچ پہلا نام لکھوایا، لکھو زینب بنت علی. 2 کم کٹھے ہوئے، عباس تے ہاتھ وچ قلم کمب گیا، چراغ جلدہ پہ آئی، چراغ دی روشنی کمبن لگ گئی. کیوں؟ نام کس طاہائی؟ شام والی سین دا. اور ذاکرین تے پڑھ دن کہ حسین انج لکھوایا، لکھو زینب بنت علی اسیرہ شام. جدہ فرمایا نہ لکھو زینب بنت علی اسیرہ شام. عباس فرمائیں آقا اگر مہربانی فرما سکو تو فرماؤ اے نام تسا لکھو، میں لکھ نہ سکسا. آقی میں لکھ دے، اے نام تسا لکھو، اے نام میں لکھ نہ سکسا. حسین فرمایا عباس تسلی رکھ، اے نام علی دی دھی خود لکھوایا ہے. سن سو، اے نام خود لکھوایا نے. عباس فرمائیں علی دی دھی اپنا نام خود کیوں لکھوایا نے؟ حسین فرمائیں میں پوچھے دھی علی دی اپنا نام خود کیوں لکھوائیں دے؟ میرے گل چ بہیں پا کیا دی عرباں دا دستور جان دے ہو، تان نال پئی ویندیاں. میں ویکھیا جس مسافر دے نال دھی ہووے یا بہن ہووے انہوں کوئی کچھ نہیں آدھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتم دی صدا جی میں ویکھیا، بسم اللہ کراں، میں ویکھیا جس مسافر دے نال دھی ہووے تنو رومنا ہوئے تو سر جھکا کر لوے. جس مسافر دے نال دھی ہووے یا بہن ہووے انہوں کوئی کچھ نہیں آدھا. میں جو تیرے نال ہو سکتا ہے میری وجہ تو تینوں کوئی کچھ نہ آکھے. لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. عباس لکھا، فرمائے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام. عباس لکھا، فرمائے لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. عباس لکھا مگر نال پڑھیا الحمدللہ. تو عباس ارادہ کیتا کہ میں ہون لکھا فاطمہ صغرا بنت الحسین. حسین فرمائیں اے نام راہن دے، اتھے لکھ سکینہ بنت الحسین مدفون شام. میں صدقے ہواں. میں گل کتھوں شروع کیتی ہے؟ میں گزارش کیتی ہے پوری کائنات روے اے ہور گلے، علی دی دھی روے اے ہور گلے. سید محترم میری پڑھی ہو روایت ہے، شام والی سین اتنا خیال رکھ دیا ہے پردے دا، بی بی قرآن بھی اندر والے حجرے چ پڑھ دے ہے تاکہ بازاری چو گزردہ ہوئی کوئی بندہ میرا لہجہ نہ سنے. مگر 28 رجب دی رات نو جڑی بی بی قرآن اندر والے کمرے چ پڑھ دی آئی، اے اتنا اچھا رنیے. ایک صحابی جس کا نام ہے عروہ غفاری، لم یسمع صوت الرعد، جڑا بجلی دے کڑکڑن دی آواز اوکھی سندا ہے. 28 رجب دی رات نو اٹھ بیٹھے، زوجہ دا مونڈا لا کے دے میں بھلداں یا علی دی دھی پئی روندی ہے.
میں بھلنا یا علی دی دھی پئی روندی ہے. اے جملہ سنائے بھئی ہوں جی میں پڑھیا ان دی زوجہ ان دے منہ اگے ہاتھ رکھ کے دیا ہیں عروہ او تا قرآن بھی اندر والے حجرے چ پڑھ دیئے. تینوں کی میں پتہ ہے علی دل دھی دے لہجے دا تے علی دی دھی دا لہجہ سنا ہوئے. عروہ دی آواز دی ہاں میں علی دی دھی دا لہجہ سنا ہوئے. یہ حیران ہو کے دیئے تین اس بی بی دا لہجہ کیوں سن لیا. ان دی آواز دیئے تو تا جان دی ہے نا کہ میریاں دوویں اکھیں ضائع ہوئی ہیں. ایک جمالے چ ضائع ہوئی ہے ایک نہروان چ ظاہر ہوئی ہے. میں نو اچھی طرح یاد ہے 19 رمضان دی صبح ہو آئی میں ایک گلیے چاندہ پیام اسے لہجے چ میں وین سنے آئی ہائے او میرا امیر بابا. کی میں تڑپ کے رونے ہو کی میں تڑپ کے رونے ہو واہ واہ. اسے لہجے چ میں وین سنے ہائے او میرا امیر بابا. تے کیوں پئی رون دیئے آواز آن دیئے امت روائے امت وطن تے نہیں راون دین دی. حسین بہنہ نو نال لا کے وطن چھڑین دے پین. اسا کیا علی دی دھی رون دیئے تے پچھن والا کوئی نہیں روکن والا کوئی نہیں. یاد انج کر میں نو اشا دے میں ونج پچھداں کہیں روائیے علی دی دھی. سر چوائے بھائی جملہ نہیں پہاڑی مصائب دا اگر میں صحیح پڑھ لیا تھا. ان دی زوجہ آدھی ہے تو نابین آدمی ہے رات دا ٹائم میں ادھی رات ہی مطلب ٹھوکر لگے تے ڈھائے نہ پویں تو ہی سم پاؤ نا جی میں ہور لوگ ستے پین رومن دے علی دی دھینو. غصے نال اپنی زوجہ نو آدھے میں کیویں سماں جڑے سم گئے نو صحابی ہیں. میں علی دا نوکراں میں علی دا غلاماں بھلا ہے کر کے رومن والے میں علی دا غلاماں. ماتمیوں تاری ہے دی آواز بلند ہو گئی. عروہ غفاری ہاتھ چ عصا ادھی رات دے ٹائم عصا اگر زمین تے لگے تے عصا دی آواز بلند ہوندی ہے. آواز بلند ہوئی جس گلی چو اے آ گزرے اسے گلی چ مولا سجاد دا پارہا. سجاد دے کن تے آواز پئی. سجاد فرمائے تینوں نہیں پتہ آمن والا علی دیاں دیاں گھر تو بہر پیان دیاں تے انہاں دے بہر آون دا ٹائم ہو گئے. سجاد اتنی اچھی آواز نال فرمایا اے آواز حسین دے کان تے پئی. حسین تو مصلی چھٹ گیا جلدی دے نال آئے سجاد نو سینے نال آیا. فرمایا میرا غیور بچڑا ناراض نہ ہو جیڑا آندہ پہ ہے اکھیں تو نابین ہے جیڑا آندہ پہ ہے کنہ تو ڈور ہے نالے میرے نانے دا صحابی ہے انہوں آمن دے کوئی تہے جیڑا پچھان آیا ہے علی دی دھی کیوں رون دی ہے. سبحان اللہ بھلا ہوئے بھائی ماتم بھی کر دیا ہوئے روندے بھی ہے انشاءاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ہوئے جی میری نوکری ہے کوئی تہے نا جیڑا پچھان آیا ہے جو علی دی دھی کیوں پئی رون دی ہے. اور جیڑی اگلی گل سید محترم کیتی ہے امام سجاد نو سینے نال لا کے نا اتھو چم دین فرمائے دین سجاد سفر دا معاملہ ہے ساڑی منزل کربلا میرے نانے دے صحابیاں آمن ہیں. سجاد دی آواز دی مولا آقا من گیا اے نابینا سن نہیں سکدا اے نہیں سن سکدا اے بولے میری پھپھی تا سن سکدی ہے اے بولے میریاں بہنہ تا سن سکدی ہیں. حسین سینے نال لا کے فرمائے دین ہون تو لا کے کربلا تی میں اماماں میرے نانا دے صحابہ نے آمنے انہاں دی آواز تو پھوپھیاں نو سنن دے. کربلا تو بعد تو امام ہو سے دل آکھی تا کسے دی آواز سنن دے میں. واہ 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 سبحان اللہ تعزیت امام ہے. دل آکھی تا کسے دی آواز سنن دے میں دل نہ آکھی مالک صحت دینے تے دل نہ آکھی تا کسے دی آواز نہ سنن دے میں. حسین واپس آئے جس لئے حسین اپنے گھارچ داخل ہوئے جڑی پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ 7 سال دی بیمار دھی نال ہوئی. میں 2 راز دیاں تانوں گلاں کریں نہ ہو سکتا ہے تانوں سنایا کہنا ہوئے. اور اے او لمحہ جس لمحے تیاری ہوندی پئی آئی کوئی سجے جا رہے آئی کوئی کھبے جا رہے آئی ہر مستور نو فکر آئی کوئی دروازے بند پئی کریں دی آئی کوئی بچہ نو سنبھلیں دی پئی آئی. سغرا پوچھیا ہیں بابا میں نال نہیں ونجنا. آواز دی ہاں میری لیک شہزادی تسا نال نہیں ونجنا. بابا کیوں نہیں ونجنا راز دی گل ہے بابا کیوں نہیں ونجنا. آواز دی اس واسطے نہیں ونجنا تسا بیمار ہو
بیمار سفر نہیں کریں دے جد آکھیا نا تساں بیمار ہو بیمار سفر نہیں کریں دے کولوں جناب سجاد دا گزر ہویا سگرا سجاد دا چہرہ ویکھیا دی ہیں بابا مینوں بیمار سمجھ کے چھوڑی ویندے ہو بیمار سفر نہیں کریں دے اس بات دی ضمانت دیں دے ہو جڑے نال ویندے پین اے بیمار نہ ہو سیں تعالی سمجھنو سلام تعالی سمجھنو سلام حسین لہجہ بدلیا فرمایا تیری شکل میری ماں بطول نال مل دیئے میں نہیں چاہندہ تاریخ چ لفظ آونجے میری ماں بطول دی شکل بازاریں چو رول دی رہے اگلے جملے تے میرے جیسا بندہ رو سکتا ہے میں ایسے جملہ تے روندہ حسین دی دھیا دی بابا اس واسطے نال نہیں لے ویندے میری شکل دادی بطول نال مل دیئے اے دسو جڑیاں والا سن انہ دیاں شکلیں سنیانیاں ویسے ہون حسین لہجہ بدلا آواز دی سغرا آخری گلے ہے میں ہاں محمد مصطفیٰ دے روزے دا مجاور اگر تو بھی میرے نال ٹر گئی میرے نانے دا چراغ بجھ ویسی انج کی تکر مغربین دیا نمازاں پڑھیاں کر نمازاں پڑھن تو بعد نانے دے روزے تے گئی کر نالے چراغ جلایا کر نالے سجنا آستے دعا منگی کر یہ پہلا موقع آئی دھی بابا بابا کریں دی پیو دے گل لگی آوازیں دی ہیں بابا یہ چراغ جلاونا پتران لکام نہیں میں تا دھیری دھیاں میرے ذمہ کم اولا جلا پتران دے لایا ویندے فرمائے پتر سارے نال پہ ویندے بابا اگر مینو ٹکاونا ہے نا تے مینو رہاونا ہے نا تے ایک گل دے مینو ضمانت دیو جدہ مغربین دی نماز تو بعد میں چراغ جلامن ویسا جنہاں لوگاں میرے چاچے حسن دے میت تے تیر مارے آئے او کمینے تیری دھینو راہ دے چھوڑے سے اگے دو گلیں پہلی روایت ہے کہ مولا حسین نے 2 ہرن پالے ہوئے آئے مولا نے 2 ہرن بلائے انہاں ہرنوں نے فرمایا میں حجت خدا ہاں اے میری بیمار دھیے تو اللہ کم میں گلی اچ ویک کے آئے کرو کوئی نامحرم ہے یا کوئی نہ صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا جنہ قدر فرمائیے حسین دی دھی ٹر گئی کیوں سجے پاسو شام والی سین حسین دے قریب آئے محمل بیٹھا ہویا کتنے احترام نال سوار کرائی گئی علی دی عالمہ دھی عباس نے بازو دا سہارا دیتا اکبر نے کرسی رکھی حسین تے حنفیہ نے درود پڑھیا شام والی سین محمل چائی جیسے لے محمل چ بہ گئے ہون بی بی سوال کیتا ہے حسین انہوں ہر مقام تے ایویں سوار کرے سو واہ 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 تھکو نا تھک تاری محبت آئی میں اتنا پڑھایا میں نے ہر مقام تے ایویں سوار کرے سو حسین فرمایا وعدہ ہویا جے جیندے ہوئے ایویں سوار کرے سو شہزادی کونین جس ٹائم سواری تے بہ گئے اس لئے مولا عباس نے سر تو امامہ لہایا ہاتھ ننگی تلوار چائی حویلی دے دروازے تے آئے تے عباس پہلی دفعہ فرمایا الحجاب پردہ کرو حسین اس لئے اپنا امامہ لہایا اپنا امامہ لہا کے نا مظلوم اشارہ کی تنانے دے روزے والے پاسے تے پہ فرمائیں دے فرشتے آؤ پردہ کرو علی دی دھی بہر پیا دی اللہ گائے پردہ برامن تو بعد حسین حقا لیتی عباس محمل تیارین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عباس آدن جی آقا محمل تیارین سید دی آواز آندی ہے محمل تیارین جلدی ٹور اصغر دی ماں تھک ونجنا ہے سبحان اللہ سن دے بھی ہو رون دے بھی ہو چونکہ ایام فاطمیہ ہوئے ایام سیدہ ہوئے پرسہ ہے امام دی بارگاہ ہے تو علی ہے میرے امام دے ظہور دا باعث ہو جائے حسین فرمائیں دن عباس محمل تیار ہو گئیں جلدی ٹور اصغر دی ماں تھک نہ ونجے حسین فرمائیں دن عباس محمل ٹور عباس محمل نہیں ٹوریں دے عباس تا متھا دیوار نہ لگا ہویا ہے
اچھا وین کر کے آدھے پہ میرا اللہ شالا مجبور کوئی نہ ہوئے حسین دی آواز آندی ہے پہلی منزل تے مجبوری دے وائن کریں دیں میں نو دسیں آؤ تینوں کیڑی مجبوری ہے عباس دی آواز آندی ہے آقا تسا دیو محمل ٹور کیویں ٹوراں سغرا اگلے محمل تے چڑی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے مائیاں دعا فرماؤ میں بھی راہ دی شادی تے پئی وے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آندھی آقا آؤ تسا دیا محمل ٹور کی میں ٹوراں جائے نہیں وجنا سارا تو اگلے محمل تے چڑی بیٹھی ہے حسین دی آواز آندھی ہے اگر سغراؤ چڑی بیٹھی ہے میں اجازت پیا دینا میری دھینو لہا چھوڑ میں ماتمی نال گل کھڑا کرداں عباس دی آواز آندھی ہے آقا میں کیویں لہاواں سردار دی دی ہے میں ان دی کنیز دا پتراں سیدہ دے تساں آپ لہاؤ حسین فرمائے دن میں کیویں لہاواں میں پیواں او میری دھی ہے نالے یتیم ہے نالے بیمارے ان دی سکی ماں کوئی نہیں ام اسحاق فوت ہو گیا نا آواز آندھی ہے میں کیویں لہاواں میں پیواں او میری دھی ہے میں لہایا یا او مرویسی یا میں مرویسا ماتمیاں دی توجہ نہیں ہوئی ہفتے اتوار دی درمیانی رات زہرا دی حویلی آئی دوویں بھرا ایک بیت گالے چ بائی پا کے رو دے آئے کیڑا ماتمی جملہ سمجھ سی اجا لازہ نہیں ہویا دوویں بھرا روندے پہ آئے ایک مستور آئی جیڑی کھڑے ہوئے محمل تو لتھی ہے قریب آ کیا دیے نہ روا میں زینب آئی کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ زندگی دراز ہوئے آنکھیاں دعاواں قبول ہوئے ایک مستور آئی جیڑی کھڑے ہوئے محمل تو لتھی ہے جیڑی آدھی نہ رو کیوں پہ روندے ہو تسا روندے ہو میریاں بھر جائیاں دے دل ڈر دین میریاں بھر جائیاں ڈر دیں دوہیں بھرا کیوں روندیں حسین دی آواز آندھی ہے آلیاں مجبوری بن گئی ہے آواز آندھی ہے کیڑی مجبوری ہے سید دی آواز آندھی ہے مجبوری ہے سغراؤ اگلے معامل تے چڑی بیٹھی ہے نہ اے لہا سکتا ہے نہ میں لہا سکتا اے نوکری دے دعوے کریں دائے میں پیوں او میری دھی ہے بی بی آدھی ہے تسا دوویں نہ گھبراؤ تجویز میں دس دیاں سغرا نو کہے لہا وڑا ہے جلدی دسو سیدہ دے او لہاوے جائیں دے حصے دی بھینے آواز آندھی اکبر نو آکھ سغرا نو آکھے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آندھی اکبر نو آکھ سغرا نو آکھے تین نال نہیں ونجنا سید دی آواز آندھی اکبر اپنی بہن نو آکھ اس ساڑے نال نہیں وجنا اکبر آدھے بابا کام تا بڑا اوکھا ہے مگر تو امام میں ویدہ ضرور اوے ماتمیاں اکبر سارے راہ جملے بنے دائے اے جملہ جیڑا سمجھے سلام کران لفظ بنے دائے اپنے آپ نو آدھے انہا لفظہ نال سغرا نو آکھنے تین نال نہیں ونجنا دادا محمل دے قریب آئے بولیں دائے جملے بھول بھول ہوئے دائے صدقے صدقے کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا اکبر بہن دے محمل نال متھا لایا اکبر رونا شروع کیتا لوجے پاسو سغرا لتھی ہے رو کے آدھی رونا میں لتھی ہوئے دیا صدقے 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 آواز آندھی ہے میں تائیں واسطے سوار ہوئی ہیں مگر میں نال نہ ہوئی تو رو پوسے اگر ونجن نال تو روندائیں رونا میں لتھی ویندیاں اکبر میں نو تیری شادی دا شوق ہے اکبر میں بھر جائی لے آونی آئی اکبر میں تیرا پلو بننا
جدا حسین منظر ویکھیا بیما اور دے قریب آئے دینو ہاں نہ لایا سید دینو پہ فرمائے دے آئے مینو قسم ماں دی چادر دی جدا اکبر نو پر نیزا او آدم تو گھن کے ہو نانے تائیں اندے کل جاجے بلویزا او اے وعدہ ہے میری دکھیا بچڑی تینو موجزے نال وکھیزا او جدہ بھین بھیرا اللہم عجل فرج ولیک واجعلنا من آوانه وانصاره بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم تقبل منا اللہم تقبل منا اللہم تقبل منا رب